السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ الشمس مکیہ کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور کہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، آیت کرتے ہوئے کس طرح سے ہم سانس کو توڑیں یعنی وقف کریں، یہ بھی طریقہ اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے ان حضرات کے لیے جن ہمارے بہن بھائی حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن کریم ضرور بھی ضرور شاندار طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ، اس کے اندر 15 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، واو کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین کے اوپر تشدید ہے، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بڑا شین اچھے سے ادا کریں گے، یہاں پر چھوٹا سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر ضاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر بڑا ہا کو حلق سے ادا کریں گے اور یہاں پر چھوٹے ہا کو سینے سے ادا کریں گے بھاری آواز میں۔ آیت کرتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھیں گے، وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ واو کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ آیت کرتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے، تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ واو کو نون کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ آیت کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے، اذا جلاها واللیل اذا یغشاها واللیل اذا یغشاها۔ واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھیں گے، یغشاها والسماء وما بناها۔ واو کو سین کے ساتھ ملا دیں گے، الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے، تو اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ آیت کرتے ہوئے اس کو بناہا پڑھیں گے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ رائے ساکنہ کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، وات کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے، یہاں پر طوا کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہاں پر ہا کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے، یہاں چھوٹے ہا کو سینے سے بھاری آواز میں ادا کریں گے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہاں پر دیکھیں سین کو واو میں ملاتے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سین کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. یہاں پر قاف ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے ہم پڑھیں گے قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها. یہاں پر دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد زا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. من زکاها اس طرح سے یہاں پر اخفا کریں گے. وقد خاب من دساها دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے. قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، خا کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد دال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. اگر آپ حضرات نہیں جانتے ہیں کہ اخفا کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کی پہچان کیا ہے، تو آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر پلے لسٹ میں اخفا کا قاعدہ سیکھ سکتے ہیں. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے بِطَغْوَاهَا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر دیکھیے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی میم کو ذال کے ساتھ ملا دیں گے اور غنہ کریں گے. اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے اس لفظ اللہ کے لام کو. قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. یہاں پر دیکھیں را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد با آ گیا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. کس طرح سے غنہ کریں گے؟ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ یہاں پر دو جگہ غنہ کریں گے. ایک میم ساکن کے بعد با آیا یہاں پر کریں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا، یہاں پر نون کو میم سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، یعنی ذال کے ساتھ میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. خوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں. عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.